ڈاکٹر صاحبہ، حلقے کی سیاست کو آپ بڑے اچھا سمجھتی ہیں، آپ کے ساتھ کب سے ہمارا تعلق ہے. حلقے کی سیاست میں تو ابھی استحکام پاکستان پارٹی سٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ، سب سے پہلے تو آپ نے جو نیریٹو بلڈ کیا سٹارٹ میں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ شاید اس جماعت کو ابھی جو اس کی ابتدائی ری سٹرکچرائزیشن ہو رہی ہے، تنظیم نو اور تنظیم سازی، اس میں کوئی مسائل آ رہے ہیں. یہ آپ صرف فیئر انالیسز اگر کرتے ہوئے جو حقائق ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں تو مجھے خوشی ہوگی، یہ بتاتے ہوئے کہ پہلی یہ جماعت جس نے اپنی لانچنگ پہ 100 سے زائد پارلیمنٹیرین اور ٹکٹ ہولڈر کا شو اپ کیا. کون سی جماعت پاکستان میں ایسی تھی کہ جس نے اپنے لانچنگ کی ہو اور لانچنگ کے دوران اس وقت اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہیں وہ سینکڑوں ایسے لوگ کھڑے ہوں جو الیکٹیبل بھی ہیں اور جو عوامی حلقوں کے اندر ان کی اپنی اپنی پذیرائی ہے. جو چیلنج آپ جس کی طرف بات کر رہی ہیں، یس، کوئی بھی نئی جماعت بنتی ہے تو اس کے ساتھ مختلف طرح کی چہ منگوئیاں بھی جنم لیتی ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اس پہ انالیسس دیتا ہے اور وہ شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرتا ہے. یہ ایک نیچرل ٹرینڈ ہے. جو ہماری جماعت آگے بڑھے گی اور اس کے مرحلہ وار جو ہمارا تنظیم سازی کا عمل، ممبر سازی کا عمل اور مختلف لوگوں کی شمولیت، جو آنے والے دنوں میں کثیر تعداد میں مزید لوگ اس میں شامل ہوں گے، اور ہر صوبے کے اندر اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ریجنل وائز جب ہمارا ایک ٹیم ورک بن جائے گا جو انڈر پروسیس ہے، تو آپ دیکھیں گی کہ یہ پاکستان کی جو اس وقت کی صورتحال، حالات اور مشکلات میں گھرا پاکستان ہے، اس کی واحد آس اور امید بنے گی. اور جو آپ نے لنڈن کی بات کی، جی پلیز بتائیے گا. جہانگیر ترین صاحب کی، تو دیکھیں ترین صاحب کا ایک، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ ادھر رہی ہیں، مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ وہاں ایک پلانڈ آپ کا چیک اپ شیڈیول ہوتا ہے. جب آپ اپائنٹمنٹ لے لیتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے بھی کئی ماہ لگتے ہیں، اور پھر ابرپٹلی آپ اس کو کینسل نہیں کرتے، اور وہ بھی وہ شخص جو کنسسٹنٹ اس ٹریٹمنٹ کا مرہون منت ہو کیونکہ وہ اس بیماری کا شکار ہو، تو لہٰذا وہ ایک ریگولر چیک اپ بھی ہے اور ان کو اس وقت ضرورت بھی ہے. اور استحکام میں پاکستان پارٹی کو بھی سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جہانگیر ترین صاحب صحت مند ہوں، اور ہم سے زیادہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے. اللہ ان کو صحت دے. لیکن کیونکہ اطلاعات یہ آئیں کہ ملاقات ہوگی، میرے اپنے پروگرام میں آپ کے ریپرزینٹیو نے کہا کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، 2-3 دن لگے، پھر اون چوہدری صاحب نے آ کے کہا کہ کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ پہلے بھی ملاقات تو ہوتی رہی ہے نواز شریف صاحب سے پہلے بھی، اب ہونی ہے کہ نہیں؟ فریحہ، بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا گیم آف پاسبلٹیز ہے. جی، یہاں پہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے کہ ہم کسی جماعت کی بی ٹیم ہیں یا کسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم آئے ہیں میدان میں، تو یہ پرسیپشن غلط ہے. اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ریالٹی یہ ہے کہ وی آر انڈیپینڈنٹ پارٹی، ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ سٹرکچر ہوگا، ہمارا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ مینیفیسٹو ہے، ہمارا ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ایک وے فارورڈ ہے، اور اس میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور یا کسی بھی اور لیڈر کے ساتھ ملاقاتیں کوئی بہت بڑی ہمارے لیے چیلنجنگ صورتحال نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں ضرورت ہوگی ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے آئے ہیں. ہم دیواریں کھڑی کر کے نفرت کی اور لوگوں کو صرف میں کلہ کافی کے نعرے کے ساتھ آگے پاکستان کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کلہ کافی والے تھے انہوں نے پاکستان کو کرائسس کا شکار کیا. یہاں ٹیم ورک کی ضرورت ہے. یہاں پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے ایک کنسنسس کی ضرورت ہے، ایک کنٹینیوڈ کنسسٹنٹ لانگ ٹرم پلان آف ایکشن کی ضرورت ہے. تو یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ وہ نہیں ملیں گے یا ملیں گے. اس وقت ان کی پرائورٹی اپنی صحت ہے، لیکن اور اگر ان کے سکیجول میں کسی جگہ پہ بھی، بیکاز یو آر سیکرٹری انفارمیشن، یو آر دا موسٹ سینئر انفارمیشن کے حوالے سے اس وقت جماعت میں، تو آپ کو ایز آف ناؤ ملاقات ہو رہی ہے؟
ابھی تک ان کے شیڈیول کے اندر یہ ملاقات نہیں ہے. ٹھیک، یہ کلیئر ہو گئی بات. سو اب ہم آ جاتے ہیں، کیونکہ بہت کم خواتین ہیں جو کہ ایکچولی حلقے کی سیاست کانٹیسٹ کرتی ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ حقیقت ہے پاکستان کی. آپ ان چند خواتین میں سے ہیں. سو اس حوالے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے سب موترف ہیں. یہ جو ابھی تک جتنے لوگ ہیں، فردوس عاشق اعوان، حلقے کی سیاست ٹھیک ہے، ایک نام آ گیا. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کو تو ہمارے سامنے ان کے اپنے بیٹے انفارچونیٹلی وہاں سے نہیں جیت سکے تھے، لیکن چلیں حلقے کی سیاست تو ہے ان کی. علیم خان صاحب اپنی سیٹ کے حوالے سے سٹرگل کر رہے تھے. باقی جو آپ لوگوں کے پاس سٹیج پہ لوگ موجود تھے، چاہے وہ عمران اسماعیل صاحب ہوں، علی زیدی صاحب چلے ادھر نہیں تھے لیکن علی زیدی صاحب ہوں، اور نام لے لیں. آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں کون سے آپ کو لوگ لگ رہے ہیں کہ جو حلقوں کی سیاست میں آپ کو لگتا ہے کہ یس ویو گاٹ دیز نیمز؟ دیکھیں فریحہ، حلقے کی سیاست جو ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا کی سیاست سے قطعی مختلف ہے. حلقے کی سیاست کے اندر نہ کوئی ٹاپ ٹرینڈ بنا کے صرف بند کمروں میں ایئر کنڈیشن ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے تو سوشل میڈیا ٹرینڈ بنا کے آپ زیادہ لائکس کروا کے یا آپٹمائزیشن سے اس کے اوپر جو ہے بوسٹر لگوا کے اپنے پیج کو بڑھا چڑھا کے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. الیکشن جو ہے وہ گلی محلوں میں ہر اس دکھ تکلیف اور اپنے ووٹر کے ساتھ ہر گھڑی میں کھڑے ہونے کا جو ایک پروسیس ہے، اگر آپ 5 سال ان لوگوں کی فاتحہ ختم، ان کی شادیاں، ان کی دکھ تکلیف، ہر طرح کے مسائل کے تدارک کے لیے متحرک رہتے ہیں، تو 5 سال آپ کی اویلیبلٹی کے بعد بھی ایک پرچی انہوں نے آپ کو دینی ہوتی ہے، اور وہ بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ. تو یہ ہماری ہے رورل ایریا کی پالیٹکس. اب اربن پالیٹکس کیا ہے کہ جس کے اندر نام بکتے ہیں، نشان بکتے ہیں، یا لوگوں کے ٹرینڈ بکتے ہیں. تو جو اربن پالیٹکس کے اندر جو آپ پاپولیرٹی، اس کا کرزما جو جس کو ڈسکس کرنا چاہتی ہیں، وہ کھل کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ تمام جو انڈیویجول بیسڈ پالیٹکس ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کے گرد ووٹر گھومے گا اور وہ جس کو کھڑا کر دے گا تو لوگ اس پہ ٹھپا لگا دیں گے. تو یہ بھی خوش فہمی ہے آپ کی. نہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2000 سیاست کے لوگ ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے، جن کا نام ہے کہ یہ الیکٹیبلز ہیں. 100% ہے. ہمارا فوکس ہی حلقے والوں پہ ہے. ہمارا ٹین ایجر یا اسٹریٹ بوائز پہ کوئی فوکس نہیں ہے. سو کون ہے الیکٹیبل؟ ہم ان لوگوں کو قطعاً وفاقی وزیر نہیں بنانا چاہ رہے مستقبل میں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا. سو الیکٹیبل ہمارا کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے. جن کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہر وہ الیکٹیبل ہوگا جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو نفرت کی سیاست کا خاتمہ چاہتا ہے، جو اس ملک میں استحکام چاہتا ہے، جو اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں معاون بننا چاہتا ہے. ہر وہ شخص ہمارا جو ہے وہ ممبر بھی ہوگا اور ہم اس کو دعوت دیں گے، دستک دیں گے جا کے اس کے دروازے پہ. رائٹ ناؤ یو آر ون. میں نے اس وقت جو ہے وہ 100 سے زائد میں نے آپ کو گنوایا کہ جس دن ہماری لانچنگ ہوئی اس جماعت کی، آپ نے ٹی وی کی سکرین کو ذرا سکرول کر کے اس دن کی ویڈیوز دیکھ لیں کہ 100 سے زائد جو ہمارے پاس الیکٹیبل تھے اس دن ادھر بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ایم پی اے اور ایم این اے رہ چکے ہیں. تو یہ ہماری بگننگ ہے. منشور کب تک آپ کا آ جائے گا؟ ہم آگے بڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاروں صوبوں میں اکٹھا کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے جو ہم خیال لوگ ہیں، جو ہماری سوچ کے ساتھ جڑے ہیں، جو پاکستان کے اس وقت صورتحال سے آگاہ ہیں اور ان دکھوں اور تکلیفوں سے نجات چاہتے ہیں، وہ آئیں گے سارے ہمارے ساتھ اور ہم ٹیم ورک سے آگے بڑھیں گے. منشور ہو گیا آپ لوگوں کا ریڈی؟ منشور پہ کام ہو رہا ہے. اگلے چند دنوں میں وہ پبلک بھی ہم کریں گے. اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر سکتی ہوں کہ ہمارا جو ایک خواب دکھایا گیا تھا اس قوم کو، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے میرے سمیت بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ سابقہ ہماری جماعت کا حصہ بنے تھے، اور وہ چیئرمین جو تھے وہ ہیمر کرتے تھے بار بار. آپ کو بھی پتہ ہے کہ 90 دن کا پلان جو تھا اس کے اندر جو وعدے کیے گئے ان میں سے کتنے پورے ہوئے.
پھر 3.5 پونے 4 سال کی ہماری جو وفاق میں حکومت تھی، اس کے اندر کس طرح سے ہم نے نااہلی اور نالائکی سے وہ خواب جو ہے وہ کرچی کرچی کر دیے، اور کوئی بھی جو ہے وہ تعبیر ان خوابوں کی نہ مل سکی، اور گلے سڑے نظام سے نجات حاصل کرنے کے لیے جن ریفارمز کے ہم نے وعدے کیے تھے، کوئی بھی وعدہ یہ جماعت ہماری پورا نہیں کر سکی تھی۔ تو اب لوگوں کی وہ ٹوٹی ہوئی آسیں اور امیدیں جو ہے ان کو از سر نو ہم نے جوڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور وہ جو ادھورا کام ہے جو پی ٹی آئی نہیں کر سکی تھی، اس کو انشاءاللہ ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ابھی تک آپ نے تھینک یو، آپ نے مجھ سے شیئر کیا، یہ تو لگتا ہے کہ ایک اینٹی پی ٹی آئی منشور ہے جو کہ آپ کا رائٹ ہے، تو پھر اینٹی پی ایم ایل این ووٹ کیسے ملے گا آپ کو، جو کہ ہمیں شروع میں یہ کہا گیا کہ اس کو ٹارگٹ کرنے کو یہ کس نے کہا آپ کو کہ ریفارم صرف جو ہیں وہ اینٹی پی ٹی آئی نیریٹو کا نام ہے؟ ریفارمز تو اس پاکستان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور جب ہم ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو ہم لیگل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، ہم الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، ہم اکنامک ریفارمز کو فوکس کر رہے ہیں، ہم یہاں سوشل ریفارمز کے اوپر سب سے زیادہ ہمارا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے کہ بھئی کس طرح ایکول رائٹس اور ایکول اپرچونٹیز کی بات ہو، اور ہم ہر وہ ریفارم جس سے پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، اور سب سے اہم ایگریکلچر ریفارمز آپ دیکھ لیں کہ یہ ایگریکلچر ملک ہے لیکن فوڈ سیکیورٹی چیلنج بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ پراپر پالیسی، اور اگر پالیسی ایگزسٹ بھی کرے گی تو امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی نہیں ہے۔ تو ہم صرف مسائل کی نشاندہی کرنے کے لیے نہیں یہ جماعت بنی، یہ مسائل کے تدارک کے لیے آگے بڑھے گی۔ ہم جس مسئلے کو آپ کے سامنے لائیں گے ہم اس کا ساتھ پیرالل سلوشن بھی دیں گے، اور ہم اس کا آپ کو استحکام پارٹی از the king's party, can we say that? No, not at all. کیونکہ ہم عوام کے ایشوز ہمارا ٹارگٹ ہے، اور عوام کے ایشوز کے ساتھ جب ہم لنک اپ ہو جائیں گے تو ہمیں کنگ اور کوئین بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ویری گڈ۔ فواد چودھری ہیں آپ کے ساتھ یا چلے گئے ہیں یا بیچ میں ہیں، کدھر ہیں؟ مجھے نہیں پتا جی، وہ آپ ان سے بہتر پوچھ سکتی ہیں، 3 دفعہ تو میری ان سے اپنی مختلف پارٹی میٹنگز میں ملاقات ہو چکی ہے، تو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، وہ انہوں نے بتانا ہے کہ وہ ان کا کون سا درد ہے جس کو دیکھیں جی، ہم چاہیں گے کہ جو بھی شخص ہماری جماعت کو جوائن کرنا چاہے تو فراغ دلی سے آئے اور خوشی سے آئے، اور اپنے ضمیر کی عدالت کو سامنے رکھتے ہوئے اس آئینے میں جھانکتا ہوا ہے، اور یہ دیکھے کہ پاکستان کو اس وقت کیا ضرورت ہے۔ پاکستان کو نفرت کی ضرورت ہے، انتہا پسندی کی ضرورت ہے، انتشار کی ضرورت ہے، پولرائزیشن کی ضرورت ہے، یا پاکستان کو امن، محبت، بھائی چارے اور رکھ رکھاؤ، وفاداری کی سیاست کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہم سب نے مل کے طے کرنا ہے، اور سب کی پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے، وہ اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے۔ محمود مولوی صاحب نے بھی کہا کہ میں ابھی نہیں ہوں ساتھ، کراچی کے لوگ بھی ابھی ساتھ نہیں ہیں کہ ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، نیو بورن بیبی جو ہے وہ ایک دم سے دوڑنا نہیں شروع کرتا، اس کا ایک پروسیس ہے، پہلے وہ جو ہے نا گھٹنوں کے بل چلتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے، اور پھر وہ دوڑتا ہے۔ تو یہ 1 ہفتے کی پارٹی سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ 120 کی سپیڈ پہ چلنا شروع کر دے۔ یہ ہم ایوولوشن پہ بلیو کرنے والی جماعت ہے، ہم ریولوشن والے لوگ نہیں ہیں کہ ہم یہ انقلابی بن کے کہیں کہ آ جائیں اور گھراؤ کر لیں، جلاؤ کر لیں، انقلاب آ گیا اور اپنے ہی ملک کے اداروں پہ چڑھ دوڑے۔ ہم ایوولوشن پہ بلیو کرتے ہیں کہ بیج بوئیں گے رائٹلی، رائٹ ٹائم پہ، رائٹ پلیس پہ، تو وہ تناور درخت بنے گا، اس کا آپ پھل کھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب always a pleasure to talk to you۔ آپ نے جو ٹھیک کریں، ریولوشن سے یہ نہیں ٹھیک ہوگا، ایوولوشن ہوگی، ریولوشن نہیں ہوگی۔ اور آپ نے جو نیو بورن بیبی کی ٹرم یوز کیا ہے بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ، پھر آپ سے بات ہوگی۔